دعوت خطاب واسطے صدا بھی ملیا تساں کہ نعرہ سنو سے نعرے دی گونج دے اندر حضور والا کتاب شروع کرے سے نعرہ تکبیر نہیں اس غدور ملک خان چودھری کا نام نہیں اللہ پاک دے نام کوئی زبان خاموش نہ رہے اگر تم کو آخر تک ہر بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے پر زور لا کے نعرے میں جواب دے انداز دے کر نعرے دی گونج ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام حاضرین محترم جلسہ دستار فضیلت حفاظ کرام جامعہ حسنیہ دلے والا استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد دامت برکاتہم العالیہ جنہوں دی کوشش اور محنت دنال دلیال شہر کے اندر یہ دینی درسگاہ قائم ہوئی ماشاءاللہ 65 طلباء اکرام مسافر اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک دی تعلیم اور درس نظامی دی تعلیم دعا ہے اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا بشیر احمد صاحب دی عمر دراز فرماوے اور انہوں نے اس تو بھی زیادہ دین حق مسئلہ کے حق دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے مولانا غلام قاسم صاحب مولانا امجد علی الباروی اور جتنے علماء حضرات سٹیج تے موجود ہیں استاد صاحب نے مہربانی فرمائی اس مرتبہ اس فقیر کو بیان کرنے دا موقع فراہم کیتے استاد صاحب دا میرا ایک رشتہ ہے کہ میں بھی قبلہ شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا پہلے شاگرداں وچ ایک چھوٹا جہاں شاگرداں آ بھی انہاں دے شاگرد ہیں تو پیر بھائی بھی ہو گئے گوڑے شریف دے مرید ہیں چشتی ہیں میں بھی چشتی ہاں اور انہاں دا حکم ہے بھئی چشتی رنگ بھی دکھاونا ہے لوگاں پہلے کلام میں تھوڑا جہاں سنائیں رہا نا چشتی رنگ انہاں دے حکم دے مطابق ورنہ حسان صاحب نے تھوڑا راج کر چھوڑے ماشاءاللہ ہو سکتے اس تو زیادہ حاجت نہ ہوئے لیکن میں عارفانہ کلام تھوڑا بہت سننا اگر کوئی سننا چاہو سبحان اللہ اس کے بعد قرآن پاک اور حدیث پاک دا بیان ہو سی انشاءاللہ العزیز بلند آواز نال درود پاک حضور دی ذات الصلوۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واحبابہ وعترتہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تعالی فی کلام المجید وإنه لتنزيل رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تمام حضرات ذوق شوق محبت نال مل کے پڑھو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین
والفريقين قرب ومن أجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پہلا پریت لگائی تو میں حریف نشان جد دیتی ہے مین گواہی اجری سانو سکوی دہانو سبحان اللہ کیا بات ہے کاف کملی ہوئی سن یار پچھے تے ردی گئیاں میں دین ایمان وچوں شام ویکھ دیاں شام قضا ہو گئی تے بھول گئی یہ نماز دہان وچوں تیرے شوق شراب دی چڑی مستی تے کلمہ پڑھا میں کیڑی زبان وچوں ہے درویک کے صورت یار والی گئیاں صورت بھول قرآن وچوں کیا بات این عشق جناں دے خیال پیا فتوہ تو نہ لے مفتی صاحبان دی فتوی تو این عشق جناں دے خیال پیا کھیڑاں بھول گئیاں سرما پایا سی یار دے ویکھنو ہنجوں ڈل گئیاں میری بھی عطر پھلین والی زلفاں کھل گئیاں ایڈی حیدر نو سونا یار ملے ہڈیاں رل گئیاں کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہوں بابا بلہ شاہ سن گے نا تھوڑا اے راز دیاں گلاں وے میں کینوں دساں او بلیا راز دیاں گلاں وے میں کینوں دساں جے میں اپنے باہر ڈھونڈاں اندر کون سمانا جے میں ڈھونڈا اپنے اندر پھر مقید جانا سب کچھ تو ہے سب وچ تو ہے سب تو پاک پہچانا میں بھی تو تے تو بھی تو ہے میں بھی تو تے تو بھی تو ہے وچ بلا کون نمانا راز دیاں گلاں وے میں کینوں دساں او بھلیا راز دیاں گلاں وے میں سچ سن دو سچ بولو جی صحیح
سچ سنن دی عادت ہے نا تو پھر بلے شاہ دا سچ سنو حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کیا بات ہے حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلاں دے سیندے نائی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو پھٹ دلاں دے سیندے نائی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو چھری نہ پھیری نفساں اُتے دمبے کیتی جاندے ہو چھری نہ پھیری نفساں اُتے دمبے کیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو نفل نیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو نفل نیتی جاندے ہو دسو نہ کچھ بھلے سانو کیا بات ہے دسو نہ کچھ بھلے سانو ایک ایک کیتی جاندے ہو راز دیاں گلاں میں کہنوں دساں او بھلیا راز دیاں گلاں میں نماز پڑھ دے ہوں ہو بولو سی بے شک ایک نماز تو استاد پڑھیں دیں تے ایک بھلے شاہ پڑھائیے ہے دلوں نماز پڑھی تے نہیں کی ہویا جی نیتی گٹے گوڈ مل مل دھوئیں دلوں گئی پلیتی تیرا دل کڈاوے منڈے کڑیاں پڑھیں نماز مسیتی دنیا دارا رب دے نال دنیا دارا رب دے نال تے 420 کیتی راز دیاں گلاں میں کہنوں دساں بھلیا راز دیاں مکے جا کے اٹاں پوجیاں تے گنگے جا کے پانی نہاد دھو کے چونکیں بڑیا تیری دھوتی رہی پرانی وچ مسیتاں تسبیح پھیریں لمبی کریں کہانی وچ مسیتاں تسبیح پھیریں لمبی کریں کہانی ایسی کرنی کریے بلیا ایسی کرنی کریے بلیا تیری مک جائے آنی جانی راز دیاں گلاں میں کہنوں دساں بلیا راز دیاں بلے نو ماں متی دیں دی بلا جاوڑ ونج مسیتی مسیتاں چو امڑی کے کچھ لب دے جے اندروں نمنے پلیتی مسیتاں چو امڑی کے کچھ لب دے جے اندروں نمنے پلیتی نماز پڑھن کی فائدہ ہویا جے نیت صفا نہیں کیتی نماز پڑھن کی فائدہ ہویا جے نیت صفا نہیں کیتی بلے نو مرشد کامل ملیا بلے نو مرشد کامل ملیا نیتی قضا نہیں کیتی راز دیاں گلاں میں صدر گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ علماء کرام حاضرین محترم دوستو اور بزرگوں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا ہے اللہ رب العزت اس نا چیز نو حق بیان کرن دی اساں سارا نو حق سنن دی سمجھن دی پھر دے مطابق عقیدہ اور عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو اور بزرگوں چونکہ جلسہ دستار فضیلت وفاظ اکرام دا جلسہ ہے ان جڑے بچے قرآن پاک حفظ کر گئے ہیں انہوں دی آج دستار ہونی ہے انہوں فراغت دی سند ملنی ہے
باقی علماء کرام بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی دو شعبے اس مقام تے چل رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسی طرح ہر سال بچے فارغ ہوندے رہیں اور اگے وہ دین دی تعلیم دیندے رہیں لوگوں نوں۔ تو قرآن پاک اللہ دی کلام ہے، لا ریب کتاب ہے۔ رب کائنات نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے جبریل نوں بھیج کے قرآن پاک نازل فرمایا۔ 23 سال دی مدت دے اندر تدریجن آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً قرآن نازل ہوندا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر شان بیان فرمائی قرآن پاک دی۔ رب کائنات فرمانے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک قرآن رب العالمین نے اتارا ہے۔ تنزیل دا معنی کیا ہے؟ علماء کرام موجود نے۔ قرآن پاک دے نزول واسطے دو سیغے اللہ نے استعمال فرمائے، انزل ینزل، انزال دا سیغہ بھی استعمال فرمائے، تنزیل نزل ینزل، تنزیل دے سیغے بھی اللہ نے استعمال فرمائے۔ قرآن اللہ کریم فرمانے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یک بارگی قرآن پاک نازل ہویا، اتھے انزال دا معنی قرآن یک بارگی نازل ہویا، لو محفوظ تے نازل ہویا۔ اللہ رب العزت نے جبریل نوں بھیج کے قرآن پاک دا نزول جو قلب مستویٰ تے فرمائے، ادا معنی تنزیل، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اگر سورت دی ضرورت پئیے تو سورت نازل ہوئی، اگر آیت دی ضرورت پئیے تو آیت نازل ہوئی، رکوع دی ضرورت پئیے تو رکوع نازل ہوئے۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سبحان اللہ۔ قرآن رب العالمین نے اتارے نازل فرمائے۔ یا اللہ قرآن نو لے کے کون آئے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین، قرآن لے کے آون والا روح الامین جبریل امین۔ یا اللہ قرآن کس مقام تے نازل ہوئے؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تسی بھی سبحان اللہ کو جا۔ سبحان اللہ۔ ہون میں ڈوڑے کو نہیں سنا وانے، بولو تے صحیح، بس پہلے سنا چھوڑے۔ ہون قرآن تے بھی سبحان اللہ پڑھو۔ اللہ کریم فرمانے لے کے آون والا جبریل، یا اللہ کس مقام تے قرآن نازل ہوئے؟ فرمایا علی قلبک، اے پیارے حبیب آپ دے قلب مقدس تے قرآن نازل ہوئے، آپ دے دل پاک تے قرآن پاک موسیٰ نازل فرمایا۔ کیوں نازل کیتا؟ دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لتکونا من المنذرین، تاکہ قرآن پڑھ کے لوگانوں اللہ دے عذاب کو ڈرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ کریم فرماندے برکت والی وہ ذات جس نے قرآن نازل فرمایا اپنے عبد خاص محمد کریم دی ذات تے۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودیہ دن جبریل ساڈا دشمن ہے، اے محبوب انہوں فرما دو جس نو تسی دشمن آ دیو وہ تا قرآن لے کے آن، جس نو تسی دشمن آ دیو وہ میرے قلب تے قرآن نازل کریں دے، میرے دل پاک تے قرآن اللہ دا کلام ہے۔ ہن قلب مصطفیٰ دی طاقت کیا ہے؟ قلب اور قرآن کو پوچھ دے ہیں
رب کائنات نے قرآن کریم کی ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ اگر یہ قرآن اساں پہاڑاں تے نازل کروں گا پتھراں تے نازل کروں گا اللہ دے خوف کولو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ونجنا پہاڑ کی ہو ونجنا جی یعنی یہ اللہ دا کلام اس نو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے پتھر بھی برداشت نہ کر سکتے اے مسلمان ذرا غور فرما جس کلام الہی دے روب نو جناب عالی پہاڑ اور پتھر برداشت نہیں کر سکتے اس کلام نو 23 سال تک محمد کریم دے قلب پاک نے برداشت فرمایا ہے سبحان اللہ کیا بات رب کائنات دا کلام ہے کوئی عام چیز تو نہیں اللہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا یا اللہ کیڑی زبان چ نازل فرمائی اردو چ نازل کیتا یا پشتو بولو دے ہن میں نال تسی بولن دی میرا خیال عادت تھانوں بھی کونی خیر ہے نہ سبحان اللہ کو نہ الحمدللہ کو نہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو بہرحال سن تو صحیح کہ کوئی نہ عرض کیتی مولا کریم کیڑی زبان قرآن نازل فرمائی رب کائنات فرمانے لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین قرآن اسا عربی زبان چ نازل فرمایا یا اللہ قرآن عربی چ نازل کیوں فرمائی رب فرماندا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بے شک اساں قرآن عربی زبان جس واسطے نازل فرمایا کیونکہ اس وقت مخاطب عرب دے لوگن اللہ فرماندے اس واسطے عربی زبان نازل فرمایا تاکہ تھوڑے سمجھ کوئی چیز آونے لعلکم تاکلون دا مانے تاکہ تسا عربی زبان دان ہو عربی زبان قرآن نازل ہوئے تاکہ تھنو اللہ دے احکام سمجھ آویں رب دا فرمان تھنو سمجھ آوے اس واسطے اللہ نے قرآن عربی زبان نازل فرمایا دوستو اور بزرگوں پھر اللہ کریم نے اس کلام پاک دے بارے فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک قرآن نازل کرنے والے بھی اساں ہیں تے قرآن دے محافظ بھی قرآن سینہ وچ محفوظ بولو دے صحیح قرآن سینہ وچ بھی محفوظ قرآن جناب مصحف دے اندر بھی محفوظ ہے تے قرآن اج کل کمپیوٹر دے اندر بھی محفوظ ہے موبائلاں دے اندر بھی محفوظ ہے اللہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے قرآن چھوٹے چھوٹے بچے قرآن نو یاد کر کے ماہ رمضان وچ مصلی تے کھڑو کے قرآن پڑھ دے اے رب کریم نے اپنے محبوب کریم نو معجزہ عطا فرمایا دوستو اور بزرگوں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے اسا لوگ آدھیں جڑا او ایم اے بی اے کرونے اسی بڑی عزت ہے بولو دے صحیح اسی بڑی عزت ہے جڑا کہیں او دیتے پہنچ ونی اسی بڑی عزت ہے اسی بڑا مقام ہے او اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان دے کو پوچھ دے ہیں کہ یا اللہ دا پیارا حبیب کہ جڑے لوگ مدرساں دے اندر پڑھیں دے بیٹھیں کوئی انہاں دی عزت بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی انہاں دا مقام بھی تو اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تواڈے وچ بہتر لوگ ہوہن اچھے لوگ ہوہن صحیح عزت والے لوگ ہوہن فرمایا جڑے قرآن پڑھ دے ہن تے پڑھیں دے بھی قرآن پڑھ دے بھی ہن تے قرآن ایک قرآن دے الفاظ ہیں اور ایک قرآن دا علم ہے یعنی علوم قرآن بھی ہیں اور قرآن دے الفاظ بھی ہیں اللہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرمایا تو سارے فرائض نبوت آپ واسطے ہیں قرآن دی تلاوت بھی آپ فرمانے ہیں قرآن دی تعلیم بھی آپ فرمانے ہیں حکمت دی تعلیم بھی آپ فرمانے ہیں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے سناواں سبحان اللہ اللہ کریم فرمانے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول امی لوگاں دے اندر، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول۔ اللہ زمیناں دا رب، آسماناں دا رب، کائنات دا رب، ہر چیز دا خالق، پر وہ اپنا تعارف کس طرح کرا رہی ہے؟ اپنا تعارف کرایا تے فرمایا اگر میں نو پہچاننا ہے تو میں او رب ہاں جس نے محمد کریم رسول بنا کے بھیجا۔ رسول کریم دا چہرہ دیکھو تو میں رب دی ذات دی جلوے تھانو نظر آسے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ رسول دا پہلا کام ہے جو تھانو قرآن پڑھ کے سنیں گا، قرآن پڑھ کے سنیں گا ہے۔ دوسرا کام میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی نگاہ نبوت نال پہلے دلانو پاک فرمائیں دے۔ جڑا بھی درتے مصطفیٰ تے آیا نگاہ مصطفیٰ پڑی، کوئی صدیق بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا علی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی اپنی نگاہ دے نال پر تزکیہ فرما دے، پہلے دلانو پاک فرما دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تھانو کتاب دا علم بھی سکھائیں دے، تھانو حکمت بھی۔ تو تلاوت قرآن بھی حضور دا فرض، بولو دے صحیح، تزکیہ نفس بھی حضور دا فرض، اور پھر تعلیم کتاب۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں ساری کائنات دا استاد بن کے آیا۔ حکمت دی تعلیم بھی حضور دا فرض، لیکن اللہ نے آپ دی امت دے اندر انہاں فرائض نو تقسیم کیتا۔ قاری حضرات نو مل گیا تلاوت قرآن، بولو تو یار، قاریاں حافظاں نو مل گئی تلاوت قرآن، آنکھو بھی نبی دی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور جناب کتاب دی تعلیم دا فریضہ علماء حضرات نو اللہ نے سو دیتا۔ علماء حضرات اگر تعلیم قرآن و کتاب دی دے رہے ہیں کہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، اور جناب تزکیہ نفس واسطے اللہ نے اپنے محبوب دی امت ولی پیدا فرما رہے تھے، جنہیں لوگوں دا تزکیہ نفس فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم دے فرائض نبوت نو پھر 4 شعبوں دے اندر تقسیم فرما رہے تھے۔ تو انہاں شعبوں میں تو ایک شعبہ سارے دلے والے اندر بھی جا چاریوں ساری، یعنی تلاوت قرآن دا شعبہ بھی نال تعلیم کتاب دا شعبہ بھی۔ تو اللہ کریم نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرائض شامل کر کے اس واسطے سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تھوڑے وچ بہتر لوگ ہوئے جڑے قرآن پڑھدے بھی ہیں، قرآن پڑھیندے بھی ہیں، الفاظ پڑھتے بھی ہیں، الفاظ اگے پڑھیندے بھی ہیں، قرآن دے علوم نو حاصل بھی کریں، پھر اگے قرآن پاک دے علوم نو تقسیم بھی فرمانے ہیں۔ وہ تھوڑے وچ بہترین لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جڑے گھر دے اندر، یعنی اللہ دے گھراں وچ مسجد دے اندر جیسے گھر دے اندر جڑے لوگ جمع ہوئے یتلون کتاب اللہ، تے اللہ دی کتاب نو پڑھن تے پڑھاویں، بولو دے صحیح یار، سبحان اللہ۔ اللہ دی کتاب نو پڑھن اور پڑھاویں، ویتدارسونہ، اور اس دا درس بھی دیں۔ تو پہلے تلاوت آ گئی، بولو دے صحیح، قاریاں والا شعبہ آ گیا، ویتدارسون دے اندر علماء دا شعبہ آ گیا کہ علماء دا کام ہے قرآن نو پڑھنا پڑھاونا، اگے سمجھاونا، قرآن دی تعلیم دیونا۔ ویتدارسون، جتھے قرآن دی تعلیم ہو رہی ہوئے اللہ دے محبوب فرمانے رحمت دے فرشتے آ کے اتھے پر بچھا دے، سبحان اللہ۔ رحمت دی بارش ہو رہی ہے۔ تو جتھے درس و تدریس ہو رہی ہے آنکھوں اتھے رحمت دی بارش ہو رہی ہے۔ آج اتھے جلسے دے اندر بھی جتنے تک قرآن و حدیث بھی اندر آسی انشاءاللہ رحمت دی بارش ہوندی راسی، رحمت دی فرشتے اپنے پر بچھا لیندے ایسیاں محفلاں دے ہوندے۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن پاک دی تعلیم، قرآن پاک دا پڑھنا، جس بندے نے اپنے بچے نو قرآن پاک پڑھائے، قرآن دا قاری بنائے، پھر اس بچے نے قرآن پڑھن دے بعد عمل بھی کیتے، تو اللہ فرماندا ہے قیامت دے دن اللہ دے محبوب فرماندے اس بچے دے والد نو نور دا تاج پوایا ویسے۔ کی پوایا ویسے جی؟ اور جتنے بچوں دے حافظاں دے والد بیٹھے نا انہاں نو مبارک ہوئے، قیامت دے دن انہاں نو نور دے تاج، اور اس تاج دی روشنی کتنی ہو سی؟ فرمایا جڑا دنیا دا سورج ہے، اگر وہ تاج اس سورج دے سامنے آوے تو اس سورج
دی روشنی بھی ماند پڑ ہوئے جے تاج انہوں پوائے سن تے پھر سرکار نے فرمایا جے والد کی اتنی عزت ہو سی تے جس نے خود قرآن پڑھے اگے پڑھائے عمل کیتے اس دا مقام کتنا بلند و بالا ہو سی اس دے مقام دا تسی اندازہ بھی نہیں کر سکتے دوستو اور بزرگوں مبارک ہوئے انہاں بچہ پڑھاون والا نو تے پڑھن والا نو تے والدین نو جنہاں نو اللہ کریم عزت اور مقام عطا فرمائے سی دوستو اور بزرگوں جنہاں دے بچے پھر عالم ہو گئے انہوں بھی میں آج مبارک لے ہونا چاہنا کہ علم دا مقام کیا ہے اللہ کریم ارشاد فرماندن کہ جنہوں نے علم حاصل کیتا ہے یرفع اللہ الذین جنہوں نے علم حاصل کیتا ہے اللہ کریم انہوں نے درجے بلند فرما رہے دنیا چ بھی انہوں نے درجے بلند اور آخرت کے اندر بھی درجے بلند حدیث بخاری جامع ترمذی شریف کی حدیث سے پا کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم ہک العالم واحد عالم ہک عالم اشد علی الشیطان من الف عابد ہزار عابد ہک پاسے تے عالم ہک پاسے فرمایا ہک عالم شیطان تے ڈاڈے بولو دے سی اشد علی الشیطان شیطان جو بڑا سخت ڈاڈا ہے ہزار عابد کو کیونکہ عبادت کرنے والا صرف اپنی جان بچائیں گے بولو دے سی ہمیں گالنا جی اللہ کی تباہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے وہ اپنا تزکیہ کریں دے اپنی جان بچائیں دا رہاں دے اپنے درجے اللہ دی بارگاہ بلند کریں دا رہاں دے جن کے عالم جڑے مسجد بیٹھا ہے یا مدرسے کے اندر بیٹھا ہے تقریر کرے جو کچھ بھی کرے آنکھوں شیطان ٹھوکرا مار رہی ہے شیطان دے خلاف وہ جہاد کر رہے نفس دے خلاف جہاد کر رہے وہ دوسرے بچوں تیار کر رہے بندے تیار کر رہے ایک آپ نہیں اگے ہزاراں شاگرد بھی بنا رہی ہے دیکھو آج مولانا منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی قبر کے اندر تشریف فرما ہے لیکن انہوں دا فیض آج بھی جاری بولو نا آج بھی اے ہے کہ سرکار نے فرمایا ایک عالم ہزار عابد نالو بھی شیطان تے بڑا سخت ہے اور پھر حدیث پاک جامع ترمذی شریف دی عالم دی شان بھی سنو نا سادے جی کہ مولوی شو دے ویندے پہ ساری تک نہیں پوندی نا ساری تک لیکن سنو اللہ دے محبوب نے کیا شان بیان فرمائی اللہ علماء دی عزت کیتی کرو اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العالم لیستغفرون لہو من فی السماوات والارض عالم دے واسطے زمین و آسمان دی ہر چیز دعا منگ دی مغفرت دی دعا منگ دی استغفار کی جا اللہ اس عالم دی مغفرت فرما دے جڑا دین رات دین دا کام بیٹھ کرنے دی مغفرت فرما دے التلہیتان یہاں تک کہ سمندرانیاں مچھلیاں دعا منگ دیاں مولا اس عالم دی عمر دراز فرما ادھے گناہ معاف فرما ادھیاں غلطیاں معاف فرما کیونکہ تیرے دین دا کام بیٹھا کرنے تو دوستو اور بزرگو ایک عالم با عمل دا علم مقام ہے اگلی گلوں میں جڑا موضوع مولانا صاحب نے سانو دیتا ہے اگلی گلوں آپ اندازہ کرو علماء اللہ کریم نے عزت اور احترام عطا فرمایا پھر انہوں نے بعد آ گیا اولیاء کرام تو اولیاء کرام نے اللہ کریم نے اور درجہ عطا فرما دیتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک اللہ دے دوست نہ انہوں کوئی غم ہو سی نہ کوئی پریشانی ہو سی وہ اللہ دے دوست ہو گئے اللہ دے ولی ہو گئے پھر اللہ نے ولیاں دے بعد غوث اور قطبانو اور غوث اعظم مردہ مقام عطا فرمایا پھر اسی طرح چل دے ونو تو ساری امت دا مرتبہ تلے ہے پھر صحابہ اکرام اور بیت اللہ کریم نے مرتبہ عطا سبحان اللہ اور بیت افضل صحابہ اکرام افضل دوستو اور بزرگوں اہل بیتیاں شانہ بھی سن دے ساندے ہو اسا اہل بیت نال بھی محبت کرنے والے ہیں تے صحابہ اکرام نال بھی محبت کرنے والے ہیں حدیث پاک دے اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ اہل سنت دا عقیدہ سن کنو اہل سنت دا عقیدہ کیا ہے جامع ترمذی شریف دی حدیث پاک احب اللہ اللہ نال محبت کرو بولو دے صحیح کہنے نال محبت کرو سب تو پہلے ساری محبت دا حقدار کون ہے اللہ ہے احب اللہ لما یغزوکم اللہ نال محبت کرو کیونکہ اللہ تنو رزق عطا فرمائیں دے آکو خالق بھی اللہ ہے قل دے آؤ
مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور قیامت دے دن دا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اللہ دے نال محبت کرو، کیونکہ تھوڑا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ ہر روز صبح و شام تو نعمتاں عطا فرما رہے، اولاد بھی عطا فرما رہے، اولاد واسطے نعمتاں بھی عطا فرما رہے۔ اس دے بعد سرکار فرماندے اللہ دے بعد احبونی، میں محمد کریم نال محبت کرو۔ اللہ دے بعد بولو جی صحیح، پہلا حقدار کون ہے؟ اونچی آواز نال بولو، اللہ۔ ساری محبت دا پہلا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ اللہ دے بعد سرکار فرما رہے ہیں احبونی بحب اللہ، پھر میں محمد کریم نال محبت کرو، کیونکہ میں اللہ دا محبوب ہوں، کیونکہ میں اللہ دا محبوب ہوں۔ اللہ دی وجہ نال پھر میرے نال محبت کرو، کیونکہ وہ تھوڑا خالق مالک ہے تو میں اس دا محبوب ہاں، پھر میرے نال محبت کرو۔ احبونی بحب اللہ، تے میری محبت دے بعد فرمایا واحبو اہل بیتی بحبی، تے پھر میری اہل بیت نال محبت کرو، کیونکہ وہ میری اولاد ہے، میری اطرت ہے، میری اہل بیت۔ تو ایسا سنی اللہ نال بھی محبت کرنے، بولو اللہ دے رسول نال بھی محبت کرنے ہیں، اہل بیت نال بھی محبت کرنے ہیں، تو صحابہ نال محبت کرنے دا حکم بھی اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک بھی میں قرآن پاک دی آیاتاں بھی پڑھ سا صحابہ کرام دی شان دے اندر، آج تھانوں میں حدیث پاک پہلے سنا دیواں، یہ بھی جامع ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے۔ اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 آکھو جا اللہ اللہ فی اصحابی۔ علماء کرام کو پوچھو کہ اتنے لفظ صرف اللہ اللہ یعنی ہے تے زبر پہ آندی، کیوں آندی پہ ہے؟ اتو پہلے فعل محذوف ہے، اتقو اللہ، اللہ کو ڈرو۔ بولو غور نہ سنائے حدیث پاک نوں، اللہ کو ڈرو کس گل دے اندر؟ فی صحابی، میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈرے کرو، میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈرو۔ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، فی اصحابی لا تتخذوا ارضا بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ نو اپنے تانو تشریح دا نشانہ نہ بنوائے، اپنی باتاں دا گلاں دا اور اے وعدے گھاٹے برا بھلا میرے صحابہ نو نشانہ نہیں بناونا۔ اور اگر تساں اللہ میرے صحابہ نو نشانہ بنایا تو اللہ کو ڈرو، بولو تے یار اللہ کو ڈرو، میرے صحابہ نو نشانہ نہیں بناونا۔ اور اگے سنو حکم کیا ہے، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ سنیو ذرا سوچو اس گل نو، فمن احبہم جڑا میرے صحابہ نال محبت کرے سی، جڑا میرے صحابہ نال محبت کرے سی، فبحبی احبہم، جنوں میں محمد نال محبت ہے وہی میرے صحابہ نال محبت کرے سی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنوں میں صحابہ نال بغض ہے وہ میری وجہ نال بغض کرے۔ تو خلاصہ کلام دا یہ نکلا، جنوں نبی نال محبت ہے اس نوں صحابہ نال بھی محبت ہے، اہل بیت نال بھی محبت ہے، جنوں نبی نال بغض آ گئے پھر اس نوں صحابہ نال بھی بغض آ گئے۔ یہ نہ سمجھو کہ صحابہ دا بغض کوئی عام سے، بلکہ حضور فرما رہے ہیں میری وجہ تو بغض کر رہے ہو، ادا مطلب ہے تھن میں نال محبت کو نہیں، اس واسطے تساں صحابہ نال بغض کر رہے ہو۔ فمن احبہم فببغضی ابغض فبحبی احبہم، جڑا میرے صحابہ نال محبت کرے سی وہ میری محبت ہے تا صحابہ نال محبت کرے سی نا، کیونکہ میرے صحابہ ہیں، بولو تے صحیح۔ تے جڑا میرے صحابہ نال بغض رکھی اس نے میری وجہ نال بغض رکھے، ادا مطلب ہے اس نے میں نال محبت کو نہیں، اس وقت میرے صحابہ نال بغض رکھ لی۔ اگے سنو اللہ دے محبوب نے فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی، گالی مندے یا برا بھلا کے تکلیف دیتی، فقد اذانی، اس نے میں محمد نو تکلیف دیتی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے میں محمد نو تکلیف دیتی ہے اس نے اللہ نو تکلیف دیتی ہے۔ تے فرمایا جڑا اللہ نو تکلیف دے پھر اللہ اس نو پکڑ گھندا ہے۔ او اللہ دے عذاب کو ڈرو، اس واسطے صحابہ دا ادب کرو، صحابہ دا احترام کرو، صحابہ نال محبت کرو، تاکہ تھانوں پتہ لگے اہل بیت نال بھی محبت کرو، صحابہ کرام دے نال بھی۔ اور صحابہ دی شان سنو، اللہ کریم قرآن کریم وچ ارشاد فرمانے والسابقون الاولون من المهاجرين
والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والسابقون الاولون او پہلے جنہ پہلے اسلام قبول کیتا ہے جائے پہلے کلمہ پڑھے مہاجرین اور انصار صحابہ اللہ مہاجرین دا ذکر بھی فرما رہے انصار صحابہ دا ذکر بھی چونکہ مہاجرین پہلے کلمہ پڑھے مکے دے لوگاں نے یعنی صدیق اکبر حضرت عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شیر خدا تو حضرت جن میں تو ایک ترتیب تو مولانا صاحب نے رسائی ہو سی مرداں وچوں سب تو پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھے عورتاں وچوں سب تو پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھے اور بچہ وچوں سب تو پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھے غلاماں وچوں زید نے پہلے کلمہ پڑھے تو دوستو اسے ترتیب نہ جویں کلمے دی ترتیب آئی اسی طرح فضائل دی ترتیب بھی اللہ نے بیان فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجرین دے بعد اللہ انصار دا ذکر فرما رہے انصار وہ ہیں جنہاں نے پناہ لیتی ہے مدینے پاک دے اندر جنہاں نے مدد کی تھی صحابہ دی اور دین دی مدد کی تھی سرکار دی مدد کی تھی وہ انصار صحابہ ہیں اللہ فرماندا ہے والذین اتبعوهم بإحسان اور وہ لوگ جڑے بعد والے ہیں تے پہلا دی پیروی کی تھی انہاں بھی کلمہ پڑھے اور حضور دے صحابی بن گئے تو اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہو گئے ہیں وہ اللہ تے راضی ہو گئے ہیں اللہ انہاں تے راضی ہو گئے بولو دے صحیح کہ او اللہ تے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ فرماندا ہے میں حضور دے صحابہ واسطے جنت دے باغ تیار کیتے بولو دے صحیح جنت دے باغ تیار کیتے جنہاں دے تلے نہراں جاری ہیں ہمیشہ راسن ذالک الفوز العظیم فرمائے سب تو بڑی کامیابی اور تھانوں کوئی سند لے مدرسے دا عالم محتمل سند لے تو او عالم بھی بڑا آکر دے میں نے بڑے فلانے مدرسے جو سند مل گئی ہے کوئی جناب کہنو ایم اے بی اے دی ڈگری ملوانے تو فلاں بورڈ تو فلاں یونیورسٹی تو مل گئی ہے اور یونیورسٹی میں سندہ حاصل کرنے والے ہو صحابہ نو تو خود رب کائنات نے سند عطا فرمائی ہے کہ ذالک الفوز العظیم کامیاب ہو گئے بولو دے صحیح دنیا بھی کامیاب تھی آخرت تھی کامیاب اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور اگے اللہ رب العزت ارشاد فرمانے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیتے ہجرت کیتی ہے اللہ دے راہ تے جہاد کیتے مال بھی قربان کیتے اپنی جاناں بھی قربان کیتے والذین ونصروا اور او صحابہ جنہوں نے مہاجرین پناہ دیتی ہے اولیاء بعضهم اولیاء بعض یہ بعض دوست ہیں ایک دوسرے دے مددگار ہیں اس تو اگے ایک آیت اللہ کریم نے اسے سورت ہی بیان فرمائی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیتے کلمہ پڑھے اور اس دے بعد ہجرت کیتی ہے گھر بار چھوڑے وطن چھوڑے کہ وہ صحابہ جنہوں نے مہاجرین پناہ دیتی بولو تو صحیح پناہ دیتی قرآن اللہ فرما رہے ہوں اللہ دا حکم سنو صحابہ مہاجرین دا ذکر بھی پہلے فرمایا اس دے بعد انصار دا حکم ذکر فرمایا اس دے بعد اللہ فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا حقیقتا مسلمان مومن یہ حقیقتاً مومن کون ہے یہ حقیقتاً مومن کون آکری ہے بولو صحیح اور میں نہیں آکریا مفتی بشیر نہیں آکریا اللہ رب ذوالجلال فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا حقیقتاً یقیناً اے مومنین لہم مغفرۃ ورزق کریم اللہ وعدہ کرے کہ میں انہوں بخش بھی چھوڑے رزق کریم بھی انہوں میں عطا فرمائے
یہ وعدہ کہندے بولو دے صحیح صحابہ نال ایمان دیا موہراں کہیں لا دیتی ہیں اکو اللہ نے لا لیتی ہیں تے وعدہ بھی مغفرت دا اللہ فرمائے تو اسا یہ آدھے ہیں کہ اہل بیت محفوظ ہیں صحابہ اکرام مغفور ہیں سارا نے سارا نو اللہ نے بخشی دیتا ہے اللہ نے مغفرت دا وعدہ فرمائے دوستو اور بزرگو قرآن پاک دی جتنی آیات بھی اٹھا کے دیکھو صحابہ کرام دی شان اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی رب کائنات ارشاد فرمانے لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من بعد ما قتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى اللہ کریم فرما دے وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ بھی پڑھے تے جنگ بھی کیتے جہاد بھی کیتے انہاں دے کوئی نال برابر بولو دے صحیح انہاں دی برابری اولئک اعظم درجۃ اللہ نے انہاں دے درجے بلند فرمائے بولو اللہ نے انہاں دے درجے بلند فرمائے کہندے کل من بعد جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھا بعد کلمہ ہی پڑھے تو انہوں نے پھر جنگ بھی کیتی ہے ہن اس آیت کو ذرا غور نال سنائے جنہاں نے اسلام سے پہلے کلمہ پڑھے بولو جی فتح مکہ تو پہلے علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے اور پیر محمد کرم شاہ صاحب نے فرمایا کہ اکثر مفسرین دا قول ہے اتفاق ہے کہ اس فتح کو مراد فتح مکہ ہے اور یہ آیت سورت حدید دی آیت ہے بولو صحیح 27 سپارے دے اندر قرآن پاک دی آیت ہے اللہ فرماندا ہے جنہاں نے پہلے کلمہ پڑھا فتح مکہ تو پہلے اور جنہاں نے پہلے جنگ کیتی ہے اولئک اعظم درجۃ انہاں دے درجے بلند ہیں انہاں دے درجے بولو تے صحیح اللہ فرماندا ہے درجے بلند ہیں خلفائے اربعہ خلفائے راشدین دا درجہ بولو تے صحیح اس تو بعد انصار دا درجہ اس تو بعد جڑے بدر دے صحابین بولو دے سی بدر شامل انہاں دا درجہ پھر جڑے جنگ احد شامل انہاں دا درجہ جڑے جنگ خندق شامل انہاں دا درجہ جڑے صلح حدیبیہ شامل انہاں دا درجہ پھر فتح مکہ تو پہلے جنہاں کلمہ پڑھ لیا انہاں دے درجے بلند ہیں انہاں دے درجے کیا ہیں من بعدو وقاتلو اور جنہاں نے فتح مکہ دے بعد کلمہ پڑھے صحابی ہوں صحابی دی میں تم تعریف بھی سنا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر صحابی دی تعریف پہلے سن گئے صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک دے اندر ظاہری زندگی دے اندر کلمہ پڑھے تے سرکار دے چہرے ودھا دی زیارت کی تھی ایک لمحہ آپ دی محفل اور صحبت اجبامنا اس نصیب ہوگی اگر نابین ہے تو سرکار دی گفتگو سننا اس نصیب ہو گئی پھر او دا خاتمہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے حضور دا صحابی بولو وہ کیا ہے امام بخاری نے صحابی دی تعریف کی تھی باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے باب قائم کی تھی تعریف کری کی تھی امام بخاری نے تعریف صحابی دی کی تھی من صاحبہ بولو کہ صحیح من صاحب النبی اور آہو من المسلمین فہو اصحابہو اللہ امام بخاری فرمانے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت اختیار کی جس نے سرکار دی صحبت اختیار کی تھی اور آہو یا سرکار دا چہرہ ویکھے سرکار دی زیارت کی تھی من المسلمین حالت اسلام دے اندر وہ کیا ہے وہ حضور دا صحابی ہے بولو وہ کیا ہے حضور دا امام بخاری نے یہ تعریف کی تھی ان صحابی دی شان بھی سنو کہ صحابی دا مقام کیا ہے بخاری شریف دی حدیث سے پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لوگو خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرمایا سب تو بہتر زمانہ میں محمد کریم دا زمانہ ہے دنیا دے دنیا جڑا بہتر زمانہ ہے وہ سرکار دا زمانہ ہے خیر الناس کرنی میرا زمانہ سب تو بہترین زمانہ ہے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم اور میرے وصال دے بعد جڑا زمانہ آمنا ہے وہ بھی بہتر بولو دے سی وہ بھی کیا ہو سی تے فرمایا اس دے بعد جڑا زمانہ سی وہ بھی بہتر
تین زمانے فرمائے نا، میرا زمانہ، اس دے بعد صحابہ دا زمانہ، تو اس دے بعد تابعین دا زمانہ۔ تو اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہتر زمانہ میں محمد کریم دا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے چ موجود کون ہیں جڑے سرکار دی زیارتاں کرن والے ہیں؟ وہ بہتر ہیں یا کوئی نہ؟ اکو ساری امت نال وہ بہتر۔ پھر سرکار دے وصال تو بعد صحابہ اکرام اور چار خلفائے اربعہ دا زمانہ، یہ خیر القرون دا زمانہ ہے۔ پھر تابعین دا زمانہ۔ دیکھو صحابہ دے بارے جامع ترمذی شریف دی حدیث سے پاک کے صحابہ دے بارے سرکار فرما رہے لا تمس النار مسلمن رعانی ورعاہو من رعانی، فرمایا جس نے میں محمد کریم دی زیارت کی تھی یا میرے زیارت کرنے والے دی زیارت کی تھی، جہنم دی آگ اس نہیں چھو سکتی۔ جہنم دی آگ اس جس نے میری زیارت کی تھی، میرے دیکھن والے دی زیارت کی تھی، یعنی جس نے صحابہ دی سرکار تو صحابہ دی بھی گارنٹی دے دے پہن تے نال صحابہ دے بعد تابعین دی بھی گارنٹی دے دے پہن کہ نہ میرے صحابہ نو اگ پہنچنی ہے، بولو تھی، تے نہ میرے صحابہ نو دیکھن والوں رعانی من رعانی دا لفظ ہے۔ اور پھر میں تھوڑا آج ایک مبارک ہور بھی دے دے ماں، مبارکہ قبول کرے سو کہ کوئی نہ میں نہیں، اور مدینے والا تھوڑا مبارکہ پیا دیندہ ہے۔ جامع ترمذی شریف دی حدیث سے پاک اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے توبا لمن رعانی و آمن بی، توبا دا معنی مبارک ہونے، فرمایا توبا لمن رعانی و آمن بی، مبارک ہوئے انہوں جنہوں نے میں نو ویکھے تے کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہوں نے میری زیارت کر کے کلمہ پڑھے، ودوہا دا مکھڑا ویک کے، واللیل دیاں ظلفاں ویک کے، مازا غلبصر دی اکھنوں ویک کے، میرا سراپا ویک کے، قرآن نازل ہوندہ ویک کے، انہاں کلمہ پڑھ لیا ہے، انہوں مبارک ہوئے۔ ان میں سارے سٹیج والا نو پیران عظام نو بھی تے علماء کرام نو بھی تے ساری عوام نو مبارک دینا، اللہ دی دی وہی مدینے والا مبارک دے رہے۔ اس حدیث پاک دے اگلے الفاظ توبہ ثم توبہ، توبہ ثم توبہ، مبارک ہونے پھر مبارک ہونے، کینوں مبارک ہوئے؟ فرمایا مبارک انہوں ہوئے وآمن بی ولم یرانی، جنہوں نے بغیر ویکھن دے کلمہ پڑھ لیا ہے، جہاں ویکھ کے کلمہ پڑھے انہوں نے ایک مبارک، تے جہاں ویکھا نہیں کلمہ پڑھ لے انہوں نے دو مبارک۔ اور تو اج بیٹھا جلسے کرنے، تو اج وڈا میلاد منانے، تو اج وڈا میراج منانے، تو اج حضور کیا تعریف آوانے، تو تا جمعہ بھی کھولے سرکار تنو یاد فرما رہے ہیں، تو جمعہ بھی کھولے سرکار تنو اسے یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا مبارک انہوں ہوئے جنہ ویکھ کے کلمہ پڑھے، تے دو مبارکہ انہوں ہوئے جنہ ویکھا ہی نہیں تے کلمہ پڑھ لیا، جنہ ویکھا ہی نہیں تے کلمہ۔ لیکن یاد رکھا ہے مرتبہ انہاں دا زیادہ ہے، بولو دی صحیح یار، مرتبہ صحابہ دا زیادہ ہے، مقام انہاں دا بلند و بالا ہے۔ یہ نہیں کہ تنو دو مبارکہ مل گئیں تے تیرا مقام زیادہ ہوگی، نہیں، مقام انہاں دا بلند و بالا ہے۔ تنو مبارک اس واسطے مل دی پئی ہے کہ تیں بغیر ویکھن دے کلمہ پڑھ لیا، بغیر ویکھن دے کلمہ۔ تو دوستو اور بزرگو، صحابہ کرام دی شان اللہ کریم نے قرآن پاک اج بیان فرمائی، اور پھر دیکھو اللہ کریم نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار گولڑا حضور گولوی پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، خلافت جڑی چلی ہے، یعنی حضور دے بعد صدیق اکبر، اور اس دے بعد عمر فاروق، اور اس دے بعد عثمان غنی، اس دے بعد مولا علی امام حسن، یہ جڑی ترتیب چلی ہے قرآن نے بھی اسی طرح بیان کیتے ہیں، حدیث رسول نے بھی اسی طرح بیان کیتے ہیں۔ حضور گولوی پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اللہ نے وعدہ کیتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیتے عمل اچھے کیتے ہیں، تھوڑے وچ منکم دا معنی کچھ لوگوں، منکم تبیدیہ ہو گیا نا جی، تھوڑے وچ بعض صحابہ اللہ کریم خلافت عطا فرمائے۔ یہ قرآن دی آیت ہے سورۃ نور دے اندر، تے تاجدار گولڑا نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب بنایا ہے، اس کتاب دے اندر لکھے کہ اس آیت جو اللہ نے وعدہ فرمایا خلفائے اربعہ دی خلافت دا اللہ نے وعدہ، اس
انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے خلفائے اربعہ دی خلافت دا وعدہ فرمایا، اور جڑی ترتیب نال خلافت چلی اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے کہ میں خواب وچ ویکھا کہ میں ایک کنویں تو ڈول چھک رہا ہوں، ایک کنویں تو ڈول، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ میرے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے ڈول لیا، 2 یا 2.5 ڈول نہ چھکے، پھر اس کے بعد عمر آ گئے، انہوں نے 10-12 ڈول چھکے تے ساری دنیا نو سیراب کر دیتا۔ سرکار نے اشارہ فرما دیتا، بولو جی صحیح، ایک مائی آئی حضور دی بارگاہ دے اندر، اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس ٹائم آنا، انہوں نے عرض کی یا رسول میں پھر آواں تے آپ تشریف فرما نہ ہو، ظاہری زندگی دے اندر تشریف فرما رہو، تو فرمایا ابو بکر کو لاؤں، اس نے فرمایا عمر کو لاؤں، انہوں نے تو عمر کو لاؤں۔ ایک ترتیب خلافت دے اشارے، اور پھر نبی کریم جامع ترمذی شریف دی حدیث سے پاک ہے، فرمایا جس قوم دے اندر ابو بکر موجود ہوئے، ابو بکر دے بغیر کوئی امامت نہیں کرا سکتا، کسی واسطے مناسب نہیں کہ وہ امامت کراوے۔ میں تھوڑے سامنے حضرت ابو بکر صدیق دی شان قرآن پاک نال بیان کرنا، حدیث پاک نال، جڑی آیت میں تھوڑے سامنے ہون پیا پڑھدا نا، یہ بھی پوری ترتیب خلافت ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم کے ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو جیسے محمد اللہ کے رسول، والذین معه وہ لوگ جوڑے سرکار دے نال رہے، جنہوں سرکار دی معیت، سرکار دی صحبت حاصل ہوئی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اللہ فرماتا ہے قیامت دن اللہ نے اپنے نبی نو شرمندہ فرمائے سی تے نال والا نو شرمندہ فرمائے۔ قرآن ہے، اللہ تو فرما رہے میں تو ایمان والا نو شرمسار نہیں کرنا، معه جڑے نال رل گئے، ہائے ہائے جڑے نال رل گئے۔ اور دیکھو نا صحابہ واسطے اللہ معیت دا لفظ فرما رہے، والذین معه، کی فرما رہے اللہ؟ والذین بولو معه، او لوگ جڑے محمد دے نال رل گئے ہیں، او دی معیت آ گئے ہیں۔ تے سیدنا ابو بکر صدیق کون ہیں؟ جنہاں دے بارے اللہ فرما رہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا، علماء کو ترجمہ پوچھ گنا ہے، 2 میں سے ثانی اثنین کا معنی کیا ہے؟ 2 میں سے دوسرا، جو غار بھی دوسرا، سفر دے اندر بھی دوسرا، ہجرت دے اندر بھی دوسرا، مزار دے اندر بھی دوسرا، اور قیامت دن کھڑے ہو سن سرکار فرمایا ابو بکر ایک انگلی چوسی، عمر دوسری، ایک انگلی ابو بکر ہو سی، دوسری انگلی عمر فاروق درا۔ تو اے معیت تو سارے صحابہ نو حاصل آئی۔ ہن ذرا غور فرماؤ، معیت صحبت تو سارا نو حاصل آئی، لیکن یاد رکھو جیڑی معیت اور جیڑی صحبت ابو بکر نو حاصل ہے، بولو دی صحیح یار، وہ ابو بکر دا حصہ ہے۔ دیکھو نا مولا علی شیر خدا ہجرت دی رات میں بستر تے ہیں، ابو بکر نال ہیں، بولو دی صحیح ہن کے نہیں؟ قرآن گواہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جس وقت اللہ دا محبوب اپنے صاحب نو فرما رہے ہیں، اپنے ساتھی نو فرما رہے ہیں، تو ابو بکر وہ 3 راتاں چہرے مصطفیٰ ہے، ابو بکر دیاں جیتاں لگی ہوئیاں، اے معیت، بولو دی صحیح، یہ ابو بکر دا حصہ ہے۔ اس واسطے تو تاجدار گوڑا فرماندے ہیں یہ آیت بھی دلیل ہے خلافت دی، بولو دی صحیح۔ میں آخر دے بیان کرے سا، اس دے بعد اے معیت سیدنا صدیق اکبر دے واسطے حضرت عمر فاروق دا فرمان ہے، جامع ترمذی شریف دی حدیث سے پاک ہے، حضرت عمر فرمان ہیں خیرنا وسیدنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر اساں سارا نالوں بہتر ہے، اور صحابہ وچ بہتر حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں خیرنا سارے وچ بہتر ہے، وسیدنا سارے سردار بھی ہیں، وسیدنا سارے سردار بھی ہیں، تیبا احبنا الہ رسول اللہ اسا سارا نالو اللہ دے محبوب نو زیادہ پیارے بھی ہیں، زیادہ محبوب بھی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان مولا علی شیر خدا بھی بیان فرمائیں گے،
سارے صحابہ دی شان بیان فرمائے نے. اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے نا کہ میں حضور دی بارگاہ آیا سارا ادھا مال لے کے گھر دا ادھا مال دی سے پاکے تھے. تو سرکار نے فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا, گھر والا سے کتنا چھوڑ کے آیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھا مال گھر گھر کے آیا تھی, ادھا آپ دی بارگاہ حاضر کیتے. ابو بکر بھی آگے سارا مال چاہ کے اللہ دے محبوب نے فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا, اپنے گھر والا سے کتنا چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر نے عرض کی تھی گھر تو جتنا ہائی وہ تو سارا بہاری لے کے آپ دی بارگاہ لے کے آیا. اللہ و رسولہ عالم, اللہ تے اللہ دے رسول دا نا چھوڑ کے آیا گارے, اور کوئی چیز چھوڑ کے نہ آیا. حضرت عمر فرمانا میں دل فیصلہ کیتا کہ میں کسے نیکی دے اندر بھی نہ کل سبقت نہ لے سکتا, کیونکہ اللہ جو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو آگے اگلی آیت ہے اشداء علی الکفار, اشداء علی الکفار, کفار تے تو سارے صحابہ سخت ہیں, سارے کفار نہ لڑدے ہیں جنگ کریں ہیں, لیکن جیڑی سختی عمر فاروق ات پائی ویندی آئی وہ ایک منافق دی گردن اتاری ہے یا نہیں؟ جس وقت کوئی منافق بولے آنا تو حضرت عمر آج کے دن اذن لی یا رسول اللہ, میں نے اجازت فرماؤ میں دی گردن اتار دیا. یہ سختی حضرت عمر فاروق کے اندر پائی ویندی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک شان کی حدیث پاک میں اندر کان کھول کے سن گنو. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ دے محبوب نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی قلبہ ولسانہ, اللہ نے حق عمر دے دل تے بھی جاری فرما لیتے ہیں, عمر دی زبان تے بھی جاری فرما لیتے, زبان تے بھی حق جاری ہے, دل تے بھی حق جاری ہے. عمر فاروق جڑا مشورہ حضور دی بارگاہ پیش کریں اللہ قرآن آیات نازل فرما دے, اللہ قرآن آیات نازل فرما دے. ہن ایک مسئلہ میں تھوڑے کول پوچھساں, ذرا غور نال سوال دا جواب دے سو. اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے, بولو دے صحیح کس نے؟ اللہ نے عمر دی دل تے بھی حق جاری کیتے تے عمر دی زبان تے بھی حق جاری کیتے. من دسو بجن دے دل تے بھی حق جاری ہے, بولو دے یار, جنی زبان تے بھی اللہ نے حق جاری کیتے ہے, وہ کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے دور خلافت کے اندر جتنے گورنر مقرر کیتے ہیں وہ فیصلے حق کرن یا کوئی نہ, بولو دے صحیح. اگلی گل دساواں چاہیا روکو نہ, آخو جتنے فیصلے کیتے ہیں حق کیتے ہیں, بولو دے صحیح, کیونکہ اللہ نے جو حق جاری فرما دیتے. اور خلافت کے بارے میں تو حدیث پاک ترتیب وار سنا دیواں. اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابو بکر, اللہ ابو بکر تے رحم فرماوے. جامع ترمذی شریف حدیث پاک, اللہ ابو بکر تے رحم فرماوے. وزوجنی ابنتہ, جنہیں اپنی بیٹی میرے نکاح وچ ہجرت دی رات نو میرے نال سفر کیتے ہیں اور بلال نو اپنے مال نال آزاد کیتے. حضور فرما رہے ہیں رحم اللہ ابو بکر, اللہ ابو بکر تے رحم فرماوے. پھر فرمایا اللہ عمر تے بھی رحم فرماوے. اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری کیتے, یہ حق آ گئے اگر تے حق کڑوا بھی ہے, ولو کانا مرن, حق کڑوا تو ضرور ہے پر حق دی زبان تے جاری ہے. سرکار فرمانے اس واسطے عمر دے دوست بھی کوئی نہیں, وہ حق جو آ دے, بولو دے عمر دا دوست کو نہیں, کیونکہ عمر حق کا دے. اور پھر فرمایا اللہ عثمان تے بھی رحم فرماوے, رحم اللہ علی عثمان, اللہ عثمان تے بھی رحم فرماوے. دنیا تو دنیا رہ گئی, فرشتے بھی حیا کریں گے, اس کو فرشتے بھی کیا کریں گے, حیا کریں گے. اس کے بعد فرمایا رحم اللہ علی علی جن, اللہ علی مرتضیٰ تے بھی رحم فرماوے, اللہ مولا علی تے بھی رحم فرماوے. اور جتھے علی ہوئے حق علی دے نال, جتھے علی ہوئے حق علی دے. دوستو صرف میں ہکا گل کرے سا, اس حدیث دا آخری حصہ لوگ بیان کریں گے, غصہ نہ لگے, حدیث پوری بیان کرنی چاہیے نا جی. اس حدیث دا آخری حصہ تو بیان کریں گے کہ علی حق, جتھے بھی علی حق دے نالے بالکل حق کے, یہ بھی بیان کرنا چاہیے. لیکن میری گزارش ہے کہ پوری حدیث بیان کرنی چاہیے, مکمل حدیث بیان کرے سو تو تم سمجھ آوے سی کہ پہلا خلیفہ کون ہے. بولو دے یار, حضور نے پہلے کہنا ذکر کیتے,
پھر اس دے بعد کہنا ذکر کیتے، اس دے بعد کہنا ذکر کیتے، اس دے بعد کہنا ذکر کیتے، جہی ترتیب نال سرکار نے دعا فرمائیے اسے ترتیب نال خلافت ہوئی، جس ترتیب نال سرکار نے بیان کیتے اسے ترتیب نال خلافت ہوئی ہے۔ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دے صحابہ آپس دے اندر بڑا پیار ہے، بڑیاں محبتاں ہیں، رحماء بینہم مانے آپس شکر و شیر، آپس محبت پیار ہے، اللہ تو فرماندا ہے پیار ہے، بولو دے صحیح، اہل بیت اور صحابہ دا آپس پیار ہے، عثمان و علی دا آپس پیار ہے، عمر فاروق ابو بکر و عمر تمام دا آپس کیا ہے؟ پیار ہے۔ اللہ فرماوے پیار ہے تو یہ دشمنی والیاں کہانیاں کی تو کٹ گیا، اللہ دی گل منے سنو بھائی، رحماء بینہم آپس پیار محبت ہے، نرمی ہے آپس دے اندر، سارے نرم ہیں، لیکن جڑی نرمی عثمان غنی پائی ویندی آئی، یہ ذرا انہاں دی صفت نمایاں آئی، تراہم رکعان سجد، حضرت عثمان غنی دی شان ایک حدیث بیان کر دے ماں، سرکار نے فرمایا کہ لکل نبی رفیق، ہر نبی دا رفیق ہوندے، ورفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میرا رفیق عثمان غنی ہے، میرا رفیق عثمان غنی ہو سی، تو تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع سجدے سارے صحابہ کریں، سارے نمازاں پڑھ دیں، بولو دے صحیح، لیکن نمایاں صفت حضرت علی مولا علی دے اندر زیادہ پائی ویندی ہے، یہ تفسیری علماء کرام نے بیان فرمائیے، اور جڑا میں تاجدار گوڑا دا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تسبیح مابین سنی دے اندر، اس سے آیت دے محتاط نہ لکھے، اس آیت دے آخرے تے فآذرہ، جی اللہ کریم قرآن فرما رہے، تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج، یہ آیت میں بیان کرنی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ، انہاں چار لفظوں دے غور فرماؤ، حضرت مولا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمانے ہیں انہاں چار لفظوں اللہ کریم نے اسلام دے چار دور بیان فرمائے۔ کزرع اخرج دا معنی یہ ہے کہ کھیتی نے کوپل نکالی، اور پہلے ایک بیج وہاں دیو نا، اور کمزور دیں کوپل نکل دیئے، بولو تو صحیح، اس کے بعد فآذرہ چند دن بعد ذرا سخت ہو گئی، فاستغلظ پھر وہ موٹی ہو گئی، بولو تو صحیح، فاستوى علی سوقہ پھر وہ اپنے تنے تے کھڑی ہو گئی۔ حضرت مولا حضرت پیر میر شاہ صاحب فرمانے انہاں چار لفظوں دے اندر اللہ نے اسلام دے چار دور بیان کیتے، کتنے؟ پہلا دور اعلان نبوت تو شروع ہونا پہ، کتوں شروع ہونا پہ؟ اعلان نبوت تو شروع ہو کے اس دا اختتام ہجرت تک، یعنی مکی 13 سالہ دور جڑے، ایک کیا ہے؟ کزرع اخرج، اسلام دی کوپل نکلی، اسلام کمزور ہے اس لیے کافر تکلیفہ لینے صحابہ نو، اے اسلام دا کمزوری دا دور آئی۔ پھر اس دے بعد فرمایا دوسرا دور، فرمایا ہجرت تو لے کے وصال نبوی تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تک، اے مدنی دور جڑا 10 سالہ ہے، فرمایا کزرع اخرج شطأہ، بولو تے صحیح، ذرا سختی آ گئی، یعنی اسلام مضبوط ہو گیا، بولو تو صحیح، اسلام کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا۔ کزرع اخرج شطأہ فآذرہ، پھر ذرا اور سختی آ گئی اس دے اندر، اور یعنی ود گیا اسلام، اور اس دے بعد فاستوى علی سوقہ، اپنے تنے تے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا پہلا دور وہ ہے ہجرت، اعلان نبوت تو لے کے ہجرت تک، دوسرا دور ہجرت تو لے کے وصال نبوی تک، یہ جڑا تیسرا دور اللہ نے بیان فرمائے یہ عہد صدیقی اور عہد فاروقی کا دور۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور گوڑوی تاجدار گوڑا فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر عہد صدیقی کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام بڑا مضبوط ہو گیا، عہد فاروقی کی طرف اشارہ ہے، فاستوى علی سوقہ، اپنے تنے تے ہر شے کھڑی ہو گئی، فرمایا عثمانی دور اور علی مرتضیٰ دا دور۔ اور قرآن پاک دے نال سارے اولیاء کرام نے ساری خلافت دا مسئلہ بھی حل کیتے۔ تو دوستو اور بزرگو، سانو تمام صحابہ نال محبت ہے، بولو دے صحیح،
سانو اہل بیت نال بھی محبت ہے، سانو صحابہ کرام دے نال بھی محبت ہے۔ اس واسطے تمام صحابہ دیا تعریفاں یہ تو آپ یاد رکھو، یعنی افضل کون ہیں جنہاں پہلے کلمہ پڑھے، افضل کون ہیں جنہاں پہلے کلمہ پڑھے، جنہاں پہلے ہجرت کی تھی، جنہاں انصار نے مدد کی تھی، پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھ لیا، فتح مکہ تو بعد جنہاں کلمہ پڑھے صحابی وہ بھی ہیں، بولو دے صحابی وہ بھی ہیں۔ پہلے میں تھوڑا دسینا، دیکھو میں تنہیں ایک مسئلہ دسا رہی ہوں، کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جنہاں نے زمانہ جاہلیت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف جنگاں لڑی ہیں، بولو دے یار۔ حضرت عمر بن عاص وہ فرمانے میں جنگ بدر وچ آیا کفار دے طرف، وہ فرمانے کہ میں جنگ احد وچ آیا، جنگ خندق وچ آیا۔ حضرت خالد بن ولید بولتے وہ یار، حضرت خالد بن ولید جنگ احد مسلمانوں کو شکست دیون والے، لیکن یاد رکھو فتح مکہ دے سال، جڑے سال مکہ فتح ہوندا پے سن ہجری 8 دے اندر، فتح مکہ تو پہلے خالد بن ولید چل دے مکے وچ، ہائے ہائے۔ عمر بن عاص بھی حبشے تو جا کے او بھی آندا مدینے پاک وال تے باہر آ کے دو اکٹھے تھی ویندے، خالد بن ولید بھی آویں، عمر بن عاص بھی آویں، ایک اور صحابی بھی نال آویں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں۔ بولو تے صحیح، مسئلہ جڑا میں بیان کر رہا ہاں، مسئلہ یہ بیان کر رہا ہاں کہ اسلام پہلے گناہ نو مٹا دیندا ہے، اسلام پہلے گناہ نو، اسلام پہلے شرک نو مٹا دیندا ہے، اسلام پہلیاں عداوتاں نو مٹا دیندا ہے، اسلام پہلے کفر نو مٹا دیندا ہے۔ آؤ مسئلہ سنو، حضرت عمر بن عاص مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بھی کلمہ پڑھا، فتح مکہ تو پہلے آ کے کلمہ پڑھا۔ عمر بن عاص نے جب کلمہ پڑھا نا تو مسلم شریف دی حدیث سے پاک عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دست مبارک لمبا فرماؤ، ہائے ہے یہ ہاتھ مبارک ہے جنہوں اللہ فرماؤں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اتلا ہاتھ محبوب تیرا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی گئے نا مکے سے سفیر بن کے، اس کو محبت دی گل سنا رہی ہیں تے کافراں آقا محمد کریم متاساں طواف نہیں کرن دیں، اے عثمان اگر تین طواف کرنے تو کعبہ سامنے کھڑوتے طواف کر گئے۔ عاشق نے کیا جواب دیتا، اس کی گل سنو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اور کعبہ اللہ ہوئے پی اللہ دا گھر، بے شک ادھا دیکھنا بھی عبادت، ادھا طواف بھی عبادت، پر جس طواف دے اندر محمد عربی نظر نہ آئے عثمان نے اس طواف دی کوئی ضرورت کا نہیں، میں نے اس عبادت دی کوئی لوڑ نہیں جس عبادت دے اندر سامنے میرا یار نظر نہ آئے۔ اسے موقع تے مشہور ہو گیا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ دے موقع تے فرمایا آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، تے پھر آخر تے فرمایا جامع ترمذی شریف دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ تھے، ہائے ہائے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ تھے، اس ہاتھ تے مار کے فرمایا کہ میں عثمان دی طرح بیعت کر رہا ہوں۔ عثمان دے ہاتھ نو حضور فرما رہے میدہ ہاتھ تھے کہ اللہ فرما رہے محبوب میدہ ہاتھ تھے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن عاص کہ ہوں مسلم شریف دی حدیث میں بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر بن عاص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیعت تھیمنا چاہنا، سرکار نے اپنے ہاتھ لمبا فرمایا، تو عمر بن عاص نے ہاتھ اگاں کر کے حدیث پاک جی پچھا کر لیا۔ کو توجہ ہے جہاں دیکھنی ہوئے حدیث میں دکھا سکتے، اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہو گئے بیعت کیوں نہیں کریں گا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے، بولتا پو یار میری ایک شرط ہے، میں شرط لے سا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا مشترط ماذا، تیری شرط کیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا میں پہلے کفر کرندہ رہا تے بتاں دی پوجا پاٹ کرندہ رہا، جنگے بدر آپ دے خلاف آیا، جنگے احد آیا، بڑے بڑے گناہ کیتے ہیں، شرک کیتے ہیں، کفر کیتے ہیں، جی آپ دی بیعت کرنا والے پہلے معاف نہ تھی میں تو فائدہ بولو جی یار، پھر اسلام قبول کرنے دا فائدہ کیا ہے؟ میری شرطیں جو پہلے معاف تھی میں تو میں بولو جی یار۔ ایک مسئلہ ہی حل فرما دیتا عمر بن عاص نے،
اللہ دے محبوب نے کی فرمایا؟ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھدار بندے ہو۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا عمر اما علمتا، کیا تینوں علم کو نہیں اس گل دا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کفر تے شرک تے سارے گناہاں دا ملیا میٹ کر دیندا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے اندر یہ طاقت ہے، بولو دے صحیح جی اللہ تے اللہ دے رسول دے نا چاون نال تے منن نال اے معاف نہ تھی وین تو فائدہ کیا ہو؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر اسلام پہلے کفر شرک سب نو مٹا دیندا ہے، وان الہجرت تحتم ما قبلہا، ہجرت بھی پہلے گناہ نو مٹا دیندی ہے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج جڑا ہے وہ بھی پہلے گناہ نو مٹا دیندا ہے۔ تو پتہ چلا جنہ صحابہ نو پہلے کفر شرک کیتے ہیں، جنہ نے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے گناہ مٹ گئے، بولو دے صحیح، اللہ نے بھی معاف کر لیتے تھے، اللہ دے رسول نے بھی، بولو دے صحیح۔ کہ علماء اکرام کو پچھو کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ عام حکم ہے یا خاص ہے؟ مولانا صاحب جی عام حکم ہے نا، تو جب عام ہویا تو صرف عمر بن عاص واسطے نہیں یا کو سارا واسطے، بولو تو یار جے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھے انہاں دے گناہ بھی اسلام مٹا دیتے، تے جے فتح مکہ تو بعد پڑھے انہاں دے گناہ بھی اسلام نے مٹا دیتے۔ وہ پہلیاں گلاں دا ذکر نہ کیتا کرو، وہ مٹ گئیاں جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نے معاف فرما دیتے۔ تو تے میں کون ہے؟ وہ پہلیاں گلاں یاد کروانے جنہوں اللہ رسول نے معاف کر دیتے، اللہ اعلان کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہوگے وہ اللہ تے۔ اور جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، اس آیت وچ پہلے ہے کہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھے تے جہاد کیتا ہے، اولئک اعظم درجات، درجے انہاں دے بلند ہیں، بولو تو صحیح، درجے انہاں دے بلند ہیں۔ تے من بعد وقاتلوا، جنہاں نے فتح مکہ دے بعد کلمہ ہی پڑھے تے جنگ کیتی ہے، اللہ انہاں دا بھی ذکر فرما رہے، صحابی وہ بھی ہو گئے، بولو تو صحیح صحابی۔ لیکن انہاں دوہاں دا ذکر کرن دے بعد اللہ فرما رہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب دے نال اچھائی دا وعدہ کیتا ہے، مغفرت دا وعدہ کیتا ہے تے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھنا بھی وعدہ ہے تے جے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھے انہاں نال بھی وعدہ ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب نے، علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے، اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلے بھی اسے شامل ہیں، پچھلے بھی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا دے معنی اگر منطقی کرائیں تو بڑی گل لمبی ہوئے سی، لیکن قرآن دا حکم عام وطن گل عام آ گئی۔ ہوں مولانا صاحب نے میں آخری گل کرنا پیا، میں علماء دی تائید حاصل کرنا، قرآن دا جڑا عام حکم ہے اس نو مقید یا خاص کرنے واسطے یا تو قرآن دی دوسری آیت پیش کرنی چاہیے تے یا پھر حدیث متواترہ، حدیث متواترہ ہوئے تے تاں معنی مویا، یا کم از کم حدیث مشہورہ ہوئے، خبر واحد نال قرآن دے معنی تے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرماوے، اللہ رب العزت اس مدرسے نو اور زیادہ رنگ لاوے، کیونکہ حافظ صاحبان نے ان دستار بندی ہونی انہوں نے نام ہی لائے ویسے انہوں نے، اللہ رب العزت انہوں حافظ با عمل اور عالم با عمل بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔